الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین، اپنی شریعت دنیا کو دینے، پہنچانے، سمجھانے کے لیے سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن نبوت کے کام کو باقی رکھا ہے، اور نبوت کے کام کو باقی رکھنے اور چلانے کے لیے نبوت کا کام کیا ہے؟ دین اسلام، شریعت، اللہ تعالیٰ کے احکام، اوامر، نواہی امت کو پہنچانا۔ تو اس کام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے علماء کا۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جو وارث نبوت بن جائے، نبوت کے علوم کا وارث بھی بنے، نبوت کی فکر کا وارث بھی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ خاص احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت عطا فرما کر وارثان نبوت میں شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے محفوظ رکھے جو اس نعمت کے چھن جانے کا باعث بنتے ہیں۔ پیغمبر کا جو منصب ہے وہ واعظ اور مبلغ، مصلح، مرشد ہونا ہے۔ اس لیے جو نبی کا وارث ہے اس کی بھی ذمہ ہے اپنی اصلاح بھی کرے، امت کی فکر بھی کرے، اپنا خیال بھی کرے، امت کا خیال بھی کرے۔ یہ دو باتیں الگ ہیں، فکر کس کی کرنی ہے اور اصلاح کس کی کرنی ہے۔ فکر پورے عالم کی کرنی ہے اور اصلاح اپنے ماتحتوں کی کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ عالم کی فکر کرنا ضروری ہے، عالم کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے۔ تو کبھی ہم پورے عالم کی فکر نہیں کرتے، کبھی پورے عالم کی اصلاح شروع کرتے ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی، تو پھر اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ تو واعظ اور مبلغ ہونا یہ عالم کا بنیادی منصب ہے۔ اس کے لیے نمبر 1 اس کو چاہیے کہ علوم نبوت کو صحیح طرح پڑھے۔ نمبر 2 پھر علوم نبوت کو سمجھے۔ نمبر 3 پھر علوم نبوت پر عمل کرے۔ نمبر 4 علوم نبوت کو آگے پہنچائے، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ پھر علوم نبوت پر ہونے والے جو اشکالات ہیں اس کا جواب دے۔ اس کے لیے پھر مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، آدمی استعمال کرتا ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، جلسہ گاہ بھی ہیں، اور جگہ بھی ہیں۔ اس وقت سب سے بہترین اور مؤثر پلیٹ فارم وہ میڈیا ہے۔ وہ میڈیا پرنٹ میڈیا ہو، جیسے کتب ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، اخبارات ہیں، یہ چیزیں ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جیسے چینلز ہیں، ٹی وی ہیں، سوشل میڈیا ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کا صحیح استعمال کریں اور حفاظت کے ساتھ استعمال کرے۔ بس اوقات آدمی استعمال کرنے کے لیے جاتا ہے تو استعمال ہو جاتا ہے۔ گیا تھا تلاوت سننے کے لیے اور پہنچ گانے تک گیا ہے، گیا تھا عالم کا بیان سننے کے لیے، پہنچ فلم تک گیا ہے، گیا تھا مسئلہ سمجھانے کے لیے اور سمجھاتے ہوئے کوئی خاتون آ گئی سمجھنے کے لیے، تو بجائے اس کی اس کو سمجھاتا، شیطان کا جال میں پھنسا، شیطان کے جال میں آلہ بنا تو خود خاتون کا شکار ہو گیا۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ٹھیک کرے، استعمال ہو نہ استعمال کرے۔
کسی کا اعلیٰ کار بنے نہ بلکہ اپنی بات سمجھائے۔ اس میں چند ایک چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بات ایسی کریں جو ٹھیک ہو، غلط نہ ہو۔ نمبر 2، بات ایسی کریں جو مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ نمبر 3، بات جو کریں اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ، اور اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی ذات اور شہرت کے لیے نہیں۔ نمبر 4، سب سے پہلا مخاطب اپنوں کو بنائیں، غیروں کو نہیں۔ ہمارا اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غیر ہمارے بنے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے رہیں، اپنے رہیں، اپنوں کو بچائیں۔ سب سے اہم چیز اس کو سنبھالیں۔ نمبر 5، جو بات کہنی ہے سوشل میڈیا پر اس میں ترجیح اسلام کو دیں، مقدم اس کو رکھیں، لیکن صرف اسلام کی بات نہیں، صرف اسلام کی بات نہیں۔ نمبر 6، اپنے ملک کی بات بھی کریں، اپنی قوم کی بات بھی کریں، اپنی ضرورتیں بھی سمجھیں۔ جس طرح اسلام ہماری ضرورت ہے، ہمارا ملک ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسلام کی بات بھی کریں اور اپنے ملک کی بات کریں۔ نمبر 7، معاشراتی پہلو کو نمایاں کریں۔ معاشرے کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ بلند ہوں، معاشرے کے جو بری چیزیں ہیں وہ ختم ہوں، معاشرے کو اوپن کریں۔ نمبر 8، اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن کسی کی دل آزاری از خود ہو جائے یا وہ سمجھے میری دل آزاری ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے حق کو بیان کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ فلاں نے محسوس کیا ہے لہذا چھوڑ دیں، فلاں محسوس نہیں کرتا لہذا کریں، یہ نہ کریں۔ نمبر 9، اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اعتدال کا خیال رکھیں، نہ تو بالکل گر جائیں نہ بہت آگے نکل جائیں، اعتدال کے ساتھ اپنی بات کو کریں۔ اعتدال میں لہجہ بھی شامل ہے، اعتدال میں سٹائل بھی شامل ہے، اعتدال میں طرز تکلم بھی شامل ہے، اعتدال میں اپنا ماحول بھی شامل ہے، یہ سب باتیں کریں۔ نمبر 10 اور آخری بات اس حوالے سے، اپنی طرف سے کوئی تحقیق پیش نہ کریں۔ ہمارے جو اکابر اور مشائخ گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد پھر فقہاء، ائمہ اربعہ، محدثین، مشائخ، ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند تک، یہ جتنے ہمارے بڑے حضرات ہیں، ان کے علوم کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، پھر ان کے علوم آگے لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ علوم کو لوگوں تک پہنچانا اسے کہتے ہیں نقل کرنا، اور ان علوم کو سمجھانا اسے کہتے ہیں شرح کرنا، اور نئی بات کہنا اسے کہتے ہیں کہ محقق بن کے تحقیقات نئی پیش کرنا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کا اہتمام کریں، اپنے اسلاف اور اکابر کے علوم کے ناقل بنیں، یعنی وہی علوم آگے پہنچائیں۔ نمبر 2، اپنے اکابر اور اسلاف کے علوم کے شارح بنیں، یعنی انہی علوم کو آگے سمجھائیں۔ جہاں خود سمجھ نہ آئے تو کسی بڑے سے پوچھ لیں، آپ کا مجھ سے تعلق ہے آپ مجھ سے پوچھیں، کسی اور کا کسی اور سے تعلق ہے ان سے پوچھیں۔ اگر کوئی اپنے اکابر اور مشائخ کی عبارت آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم، حدیث پاک، اجماع، کسی دلیل شرعی کے مخالف ہے تو جلد بازی نہ کریں، آپ کسی بڑے سے سمجھ لیں تو ان کی سمجھ کو غلط کہنے کے بجائے اپنی سمجھ کو غلط کہیں، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ان مقاصد کے لیے کہ ہم علوم نبوت کو، فکر نبوت کو اور دین اور شریعت کو آگے کیسے پہنچائیں، ہم نے طویل ترین مشاورت کے بعد ایک نظام اور سسٹم بنایا۔ نمبر 1، مرکز اہل سنت والجماعت کا قیام۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم یہاں پڑھائیں اور افراد کو تیار کریں۔ نمبر 2، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، کہ بین الاقوامی سطح پر ہم نے جو افراد تیار کیے ان کو بھیجیں، ان کے ذریعے بات آگے پہنچائیں، تو یہ پلیٹ فارم ہے بات پہنچانے کا۔ نمبر 3، احناف میڈیا،
اس میں پھر فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یا جو دیگر اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو اس کو سامنے رہنا میڈیا، اس پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے اپنی آواز آگے پہنچائیں۔ نمبر 4، خانقاہ حنفیہ، یہ اس نام سے ہے کہ ان تمام امور کی نگرانی بھی رہے اور اخلاق کا بھی خیال رہے، کچھ وقت اس میں گزار کے اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں۔ تو ہمارے بنیادی طور پر یہ 4 ہم نے پلیٹ فارم بنائے ہیں۔ نمبر 1، مرکز اہل سنت والجماعت، اس میں عقائد کو پڑھانا، عقائد کو لکھوانا، اس کے لیے افراد کو تیار کرنا، اس پلیٹ فارم پر مسائل کو سمجھانا، لکھوانا، اس کو آگے چلانے کے لیے افراد کو تیار کرنا۔ نمبر 2، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، اس پر اپنی چیزوں کو آگے منتقل کرنا، اس سے اپنا سفر کرنا، اس کو ایک بنیاد بنا کے، سیڑھی بنا کے افراد کو دنیا میں پہنچانا۔ نمبر 3، احناف میڈیا، تاکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنی آواز کو لگائیں، اس کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا۔ نمبر 4، خانقاہ حنفیہ، یہ اس لیے ہے کہ ہر بندہ ہم سے کام کرنے والا کچھ یومیہ وقت دے، ہفتہ وار دیں، اور کچھ سال میں دن ایسے مختص کریں کہ جہاں کوئی کام نہ ہو سوائے اپنی نگرانی کے، اخلاق کی اصلاح کریں، تربیت ہو، ماحول کے اندر ٹھہریں، باقی سارے کام چھوڑ کر اس میں لگے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اور دیگر جو آپ امور فرماتے ہیں، جب اس سے فارغ ہو جائے تو کچھ وقت اپنی ذات کے لیے الگ کر لیا کریں، جس میں صرف تعلق معاملہ اور عبادات ہوں، اور اس کا انسانوں سے جوڑ رابطہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے خانقاہ حنفیہ بنائی ہے کہ کچھ وقت ساتھی اس پہ لگائیں، بس اب اللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، اپنی اصلاح ہو، تلاوت ہو، نوافل ہو، 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہے، اس سے بیٹری چارج ہوتی ہے، پھر آدمی کام میں آگے لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ہمارا احناف میڈیا کا ایک شعبہ ہے، اور یہ اس کی باقاعدہ پہلی نشست ہے۔ کئی سالوں سے ہم فکر مند تھے کہ ہمارے پاس آنے والے علماء جو وقت ہمیں دیتے ہیں، محنت فرماتے ہیں، خود کو ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ان کو بیان کرنا بھی سکھا لیتے ہیں، کچھ سیکھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سیکھ پاتے، ان کو لکھنا سکھاتے ہیں، کچھ سیکھ جاتے ہیں، کچھ کن کی کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اور ان کو ہم کتابیں لکھنا سکھاتے ہیں، دلائل سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت کا احساس تھا، کچھ وسائل نہیں تھے، کچھ افراد نہیں تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی ان کے لیے ٹریننگ سینٹر ایسا بنائیں کہ جس میں باقاعدہ یہ کمپیوٹر سیکھیں، کمپوزنگ خود کریں اور اسی پر پروف خود کریں، پھر میڈیا پر بیٹھ کے کوئی کورسز آن لائن تو خود کریں، آن لائن ٹیچنگ کریں، آن لائن لوگوں کو بیٹھ کے سمجھائیں، کسی شخص کو فتوے کی ضرورت ہے تو آن لائن فتویٰ دے سکیں، کوئی باہر خواب پوچھنا چاہتا ہے، کسی کو تعبیر کا فن آتا ہے تو یہ بتا سکیں، دیگر امور میں رہنمائی کرنا چاہیں تو پوری امت کے افراد ان کے ساتھ جڑیں، کیونکہ اس نیٹ نے پوری دنیا کو ایک دیہات بنا دیا ہے، جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں نا، ایک دیہات کا سسٹم بن گیا، سب لوگ پوری دنیا میں رہ کر ایسے ہوتے جیسے قریب بیٹھے ہوئے، دنیا کے کسی کونے میں ہوگا تو یوں ہوگا جیسے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری خواہش تھی، اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے۔ ابھی یہ بہت چھوٹی سطح پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس کا شاید یہ 20واں حصہ بھی نہ ہو جو ہمارے عزائم میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے جگہ بھی بڑی ہو، اس کے لیے کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی زیادہ ہوں، اور معیار بھی ان کا اچھا ہو، سب چیزیں ہوں۔ تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل عطا فرمائے تو ہم مزید قدم اٹھائیں۔ تو میں چونکہ بارہا یہ بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ زیادہ اسباب کے انتظار میں تھوڑے اسباب کو نظر انداز نہ کریں، بہت بڑے کام کی وجہ سے چھوٹے کام کو ترک نہ کریں، جو ہمارے پاس ہے بس شروع کریں۔ میں ابھی کل کوئی ساتھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ہم مرکز کو بہت بڑا بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آرکیٹیکٹ بہت بڑا چاہیے، انجینئر بڑے چاہیے، مستری بہت بڑے معیار کے چاہیے، پیسہ ہمیں کروڑوں نہیں اربوں چاہیے۔ ہمارے پاس کروڑوں نہیں، کبھی لاکھوں بھی نہیں ہوتا۔ اور مستری ہمارے پاس کون سے ہیں؟ بھیا نواز آپ نے دیکھا ہی ہے، اس قسم کے ہیں، ہماری طرح ہیں، غریب ہیں،
اور مزدور ہیں لیکن محنتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بڑا انجینئر نہیں ملتا تو ان چھوٹوں پر محنت کرو، اللہ ان چھوٹوں سے بڑوں والا کام لے لے گا۔ بڑا آرکیٹیکٹ نہیں ملتا، چھوٹے کے سمجھا لو، اللہ ان چھوٹوں سے بڑا کام لے لے گا۔ ہمارے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے، بڑے انجینئر بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھیں مرکز بھی بن رہا ہے، مسجد بھی بن رہی ہے، تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو دین کا کام اللہ جس سے لے لے، اللہ جس کو چاہے منتخب فرما لے، اس کے لیے کوئی بڑا چھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ جس سے کام لے۔ اس لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو لیا ہے، چھوٹے چھوٹے طلباء کو لیا ہے، دیہات کے بندوں کے لیا ہے، کم وسائل اور افراد کو لیا ہے۔ پرسوں میرا بیان تھا یہاں مظفر گڑھ کے قریب ایک جگہ ہے نور شاہ، وہاں ہمارے ایک مولانا ریاض صاحب مجاز ہیں، ان کے ہاں بیان چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹی سی مسجد میں تھا، بالکل دیہاتی لوگ، کالے کالے رنگ، پھٹے پھٹے کپڑے اور ہاتھوں پہ بالکل ایسے میل کچیل لگی ہوئی۔ بیان کے اختتام پر اللہ گواہ میں کہہ رہا ہوں مجھے رونا آ رہا تھا ان کو دیکھ کر۔ میں کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، دیکھو کتنی سچی محبت ہے۔ جنت اور جہنم تو سب کا مسئلہ ہے نا، غریب کا بھی ہے، امیر کا بھی ہے، کالے کا بھی ہے، گورے کا بھی ہے، اور شہر کا بھی ہے، دیہات کا بھی ہے، بڑی سوسائٹی کو بھی ہے، نچلی سوسائٹی والوں کا بھی ہے۔ یہ تھوڑا کہ بڑوں جگہوں اور محنت کرو، ان کو چھوڑ دو، بڑوں کے پاس جاؤ، غریبوں کو نظر انداز کر دو۔ اس وقت مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آ رہی تھی جو آپ فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو مسکینوں میں، مجھے موت بھی دے تو مسکینوں میں، اللہ قیامت کے دن کھڑا بھی کرے تو مسکینوں میں۔ میں نے کہا یہ جماعتیں اللہ کے نبی نے دیکھی ہیں، ان کا پیار اور محبت دیکھا ہے۔ میں نے بیان کیا، پھر بعد میں ذکر کی مجلس ہوئی، پھر لوگ بیعت ہوئے، پھر بیٹھے۔ میں نے کہا میں سب سے مصافحہ کروں گا، کسی ایک سے مصافحہ کیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، یہ ہمارے پیار کی مجلس ہے، یہ ہمارے محبت والوں کی مجلس ہے، تو ان کو زیادہ وقت دو۔ اسی پر اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اے پیغمبر جو اللہ کو پکار رہا ہے نا مخلص ہے، اس کو وقت دو، اس کو اپنے پاس رکھو۔ بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے اکثر طلباء وہ ہیں جن کو انگلش آتی ہی نہیں ہے، بعض دو چار جن کی ہے لیکن بہت کمزور سی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی ہوں جس کو کوئی انگریزی نہیں آتی، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ نے کام لینا ہے تو اللہ انگریزی جاننے والے بندے دے دیں گے۔ مجھے یہاں صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں انگریزی پڑھائی جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ ان علماء کو انگریزی بھی پڑھائیں، علماء کتنے آگے نکل جائیں۔ میں علماء کو انگریزی پڑھانے کا قائل ہوں، لیکن جو ذہن لے کر آتے ہیں ان کو سمجھانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو انگریزی سنبھالو تاکہ یورپ میں کام کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو انگریزی پڑھانے کی بجائے جو انگریزی پڑھتے ہیں ان کو تبلیغ کیوں نہ سمجھا دیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ تو فکر ہے، یہ جو تمہارے پاس 60 علماء ہیں ان کو انگریزی بھی پڑھاؤ، اگر تم اس فکر میں مخلص ہو تو جو 2 انگریزی جانتے ہیں مجھے وہ دے دو، میں ان کو عقیدہ سمجھا دوں، بجائے اس کے کہ ان کو انگلش پڑھنے میں زیادہ دیر لگے گی، اس کو انگلش آتی عقیدہ جلدی سمجھ جائے گا۔ اگر آپ اس میں مخلص ہو تو بعض لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی ذہن سازی بھی کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ذہن ہو کہ یہ ہمارا مشورہ سمجھتے ہیں، یہ باتیں ان کے ذہن میں ہیں لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بہت آگے تک کام کرنا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سیکھیں اور سکھانے کی نیت کریں، پڑھیں اور پڑھانے کی نیت کریں، دین سیکھیں اور امت میں اور پورے عالم میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم بے شک چھوٹے سے دیہات میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز مکہ سے پورے عالم میں پھیلاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کائنات کے کونے کونے تک پہنچائی ہے۔ ہمارے یہاں دیوبند چھوٹے سے قصبے اٹھنے والی آواز پوری دنیا میں چلی گئی ہے۔ اب تو میڈیا کا ایسا دور ہے کہ اسباب نظر بھی آ رہے ہیں کہ مشکل چیز نہیں، تو آپ یہ نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو لے کر پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف یہ نہیں کہ یہاں بیٹھ میں پورے عالم میں آواز پہنچائیں گے، خود بھی جائیں گے۔ آواز پہنچانے کا اپنا اثر ہوتا ہے اور خود جا کر بات لگانے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے کتنا میڈیا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود بھی میں قناعت کر کے گھر نہیں بیٹھا، میں ملکوں میں جاتا ہوں، شہروں میں جاتا ہوں، دیہاتوں میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے چکوں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جاتا ہوں۔
آواز پہنچانے کا اپنا اثر ہوتا ہے اور جا کر سمجھانے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ جانے والا پوری درد کے ساتھ اس علاقوں میں جاتا ہے، اللہ اس پہ بہت اچھے اثرات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور پھر ہماری خدمت بھی قبول فرمائے۔ دو باتوں میں فرق بہت اچھی طرح سمجھنا، کبھی اللہ بندے کو دین کے لیے قبول فرماتے ہیں، اس بندے کو قبول نہیں کرتے، اس کی خدمت قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ بھی دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور پھر ہماری خدمت کو بھی قبول فرما لے، وگرنہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر اور گناہگار سے دین کا کام لے لیتے ہیں، دین کی مدد کروا دیتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ نبی کے علاوہ تو معصوم ہے ہی کوئی نہیں، تو ہر بندہ جو کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے گناہگار تو ہوتا ہی ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دین کا وہ کام لیتے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو نہیں ملتا، اوروں کو ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتے ہیں تو ہمیشہ نمازی ہوتے، بے نماز سے نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فاسق سے کام لیتے، ہم سب فاسق ہیں، ہم کون سا صالح ہیں، لیکن اس حدیث کا معنی ہے کہ کبھی اللہ دین کا کام کسی بندے سے وہ لیتے ہیں کہ جس کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ ایک غریب آدمی کو چاہیے کھانا، کوئی آدمی اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، کھلاتا ہے اور پھر سنا دیتا ہے، تو اس کا کام تو ہو گیا، دین کھانا کھلانا دین کا کام ہے، ہو گیا، لیکن اس کا اجر اس کو نہیں ملا کہ اس نے بعد میں سنا دیا۔ ایک شخص نے بنانی ہے مسجد، کوئی اس کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے نہیں دیتا، اپنے نام کے لیے دیتا ہے۔ مسجد دین کا کام تھا، وہ تو ہو گیا، لیکن اس کام کا اجر اس بنانے والے کو نہیں ملا چونکہ اللہ کے لیے نہیں بنائی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی اللہ کسی بندے سے دین کا کام لیتے ہیں لیکن اس بندے کو دین کے کام کا اجر نہیں ملتا۔ اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام بھی لے اور پھر اس کام کو اللہ تعالی قبول بھی فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ مزید توفیق عطا فرما، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے لیپ ٹاپ لے کر دیے ہیں، میز لے کر دیے ہیں، کارپیٹ خریدا ہے، جس نے ہمارے اس کام کے اندر کچھ بھی حصہ ڈالا، اللہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ مزید ضرورت خزانہ غیب سے پوری فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔